السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میم پر جزم آ جائے تو اس کو میم ساکن کہتے ہیں، اور میم ساکن کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، جس کو میم ساکن کے 3 قاعدے کہا جاتا ہے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کس کو کہتے ہیں؟ جب میم ساکن کے بعد والا حرف میم آ جائے تو پہلے والے میم کو دوسرے والے میم میں جوڑ دیں گے، اور اس جوڑ کا نام ادغام ہے۔ تو پہلے میم کو دوسرے میم کے ساتھ جوڑ کر غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے میم ساکن کا اخفاء شفوی۔ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو غنے کے ساتھ اخفاء کرنا چاہیے۔ تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ جب میم ساکن کے بعد میم اور با کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آ جائے تو اس میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ اب مثالوں میں دیکھیے، جیسا کہ ادغام شفوی کی مثال یہاں پر لکھی ہوئی ہے، الیکم مرسلون۔ تو یہاں پر کم کے اندر جو میم ہے میم ساکین ہے، اور میم ساکین کے بعد مرسلون کا جو پہلا لفظ ہے میم وہ آ گیا۔ تو میم ساکین کے بعد میم آنے کی وجہ سے اس میم کو اس میم میں جوڑ کر ادغام کر دیں گے، ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے الیکم مرسلون۔ دوسرا ہے اخفاء شفوی کی مثال۔ اخفاء شفوی کی مثال یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با ہے۔ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو یہاں پر اخفاء شفوی کرنا چاہیے، جیسا کہ دیکھیے ان ربہم بہم، ان ربہم بہم۔ تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی کا، میم کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ جب میم ساکن کے بعد میم اور با کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آ جائے، جیسا کہ اس مثال کے اندر دال آیا۔ ایک اور مثال ہم لے لیں گے، ہم فیہا۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد فا ہے، تو اسی طریقے سے میم ساکن کے بعد جب بھی میم اور با کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اظہار شفوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر غنہ اور اخفاء کے میم کو پڑھنا چاہیے۔ لکم دینکم ہم فیہا۔ تو یہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ ادغام شفوی، جب میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو غنہ کے ساتھ میم کو جوڑ کر پڑھنا چاہیے۔ دوسرا قاعدہ ہے اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفاء کرنا چاہیے۔ تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی، جب میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔